इब्रानियों का खत मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इसको तहरीर किया और ये 10वां बाब बहुत खूबसूरत आयत है इन दिनों के लिए। बस लिखा है, बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकाम में दाखिल होने की दलेरी है, क्योंकि उसने अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते महसूस किया। हम अपनी जिंदगी में बहुत दफा परेशानियों में और दुखों में और तकलीफों में गुजरते हैं। बहुत दफा हम लोग अपना हौसले जो है वो टूट जाते हैं और बहुत दफा हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। बहुत दफा हमारी जो मंजिल है, जो हमारा जोश है, जो हमारा इरादा है, वो टूट जाता है और हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, क्योंकि वक्ती तौर पर हम समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुदावन में हैं। लेकिन खुदा कभी कभी हमारे ईमान को टेस्ट करता है, कभी कभी खुदा हमारे ईमान को देखना चाहता है, क्या ये उन सारे हालात में तो ठीक है, क्या अगर इसकी जिंदगी में थोड़ा सा बुरा वक्त आता है तो ये कैसे होता है। क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं कि जिससे हम खुदा को आनर नहीं देते, बल्कि उन चीजों के पीछे बढ़ जाते हैं जो हमें परेशान करती हैं। उन चीजों से हम दुखी हो जाते हैं और खुदा ये चाहता है कि ये चीजें, ये मसले, ये परेशानियां, ये तकलीफें, ये मसाइल जो हैं, इनसे बड़ा एक है और वो है खुदावंद यीशु मसीह, जो हमें इन मुसीबतों से निकाल सकता है, इन मुसीबतों को हमारी जिंदगी से दूर कर सकता है। ना मेरी ताकत है, ना मेरी लियाकत है, ना मेरी इल्मियत है, ना मेरी दौलत है, ना मेरे ताल्लुकात हैं, कोई चीज भी मुझे इन चीजों से नहीं निकाल सकती। अगर निकाल सकती है तो वो खुदावंद यीशु मसीह का खून है, यीशु का फजल है, क्योंकि हम फजल के दौर में हैं, हम फजल में हैं, जहां खुदा हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करता है, जहां खुदा हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है और खुदा हमें ये बरकत देता है कि हम खुदा को बाप कहकर जो है वो उसका इकरार कर सके। जब हम अपनी जिंदगी में खुदा को आनर देते हैं, जब हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा का होता है, जब हमारी जिंदगी में परेशानी अव्वल दर्जा नहीं है, कोई और काम अव्वल दर्जा नहीं है, बल्कि खुदा हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जा है, तो फिर खुदा भी हमें आनर देता है। और जब वो हमें आनर देता है तो फिर हमारे लिए वो जो है आसमान की दरवाजे खोलता है। लिखा है 120 वर्ष के बाद आसमान की विंडो खुली और फिर पानी बरसना शुरू हुआ। खुदा 120 वर्ष के बाद खुदा ने दुआएं सुनी और विंडो खुली। लेकिन यीशु कहता है कि तुम्हें 120 बरस इंतजार नहीं करना। देख, मैं दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ, क्या खड़ा? अगर दरवाजा खोलेगा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ शेयर करूंगा, तुझे बरकत दूंगा, खाना खाऊंगा और तेरी प्रॉब्लम सुनूंगा और तेरे मसलों को हल करूंगा और मेरा फजल हमेशा तेरे साथ है। और आज गुड न्यूज हम सब के लिए ये है, बाइबल मुकद्दस हमें गुड न्यूज ये देती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि खुदा का बेटा इमैनुअल इस वक्त हमारे साथ है। उसने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा क्या हूं, तुम्हारे साथ हूं। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। शायद आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी बीवी सब छोड़ देंगे, एक वक्त आता है, लेकिन खुदा कहता है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुमसे कभी भी दस्तबरदार नहीं हूंगा। और खुदा अपने लोगों को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वादा है। यहां लिखा है, पौलुस कहता है, ऐ भाइयों, चूंकि हमें उस यीशु के खून के सबब से, यानी यहाँ जो बाइबल के अंदर बेस है, जो नए ऐहदनामे की तालीम है, जो फजल का जो पैगाम है, वो यीशु का खून है। यानी यीशु के खून से मैं और आप रास्तबाज बन जाते हैं। पुराने ऐहदनामे में हमें रास्तबाजी देना पड़ती थी। खुदा हमें बताता था कि मैं तुम्हें रास्तबाज होना है तो फिर तुमने खुदा की हमसबे के पास आना है। पुराना ऐहदनामा कहता है कि तुम्हें रास्तबाज होकर फिर मेरी हुजूरी में आना है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें रास्तबाजी की जरूरत नहीं है, रास्तबाज होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी रास्तबारी अपने ऊपर ले लो और मेरी रास्तबाजी तुम्हारे ऊपर आएगी और तुम जो है पाक और साफ की जाओगे। खुदा
کا بیٹا ہمیں اپنی راستہ بازی دیتا ہے, ہمیں اپنی پاکیزگی دیتا ہے, وہ میرے گناہوں کو لے لیتا ہے اور مجھے اپنی پاکیزگی دے دیتا ہے. یہاں لکھا ہے کہ یسوع کا لہو جب میرے اندر آتا ہے تو میرا خون جس کے اندر گناہ ہے وہ دھل جاتا ہے, اور یسوع کے لوگ گناہ میں پاک اور پوتر ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ بائبل مقدس کی تعلیم اور یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کا ماضی, آپ کا حال اور آپ کا مستقبل اب بری ہو جاتے ہو اگر آپ یسوع مسیح کے خون کو لے لیتے ہو. اب سوال یہ ہے, کیا آگے مجھ سے گناہ ہوگا؟ جب آپ یسوع کے لہو میں ہیں تو پھر یسوع کا لہو آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, کیونکہ خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں زندگی بخشتا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم یسوع کو قبول کریں. ان خاص دنوں میں جب دکھوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہم دکھوں کو محسوس کر رہے ہیں, اور اس وقت دنیا سفر کر رہی ہے, اور دنیا اس وقت اتنے دکھ میں, کتنے لوگوں کے عزیز اس سال جو تھے اور پچھلے سال لوگ چلے گئے خدا ان کے پاس, لیکن آج خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں, ہم اس کے مذبے پہ آ سکیں, اس کے گھر میں آ سکیں اور اس کے نام کو جلا دیں. جب آپ خداوند کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں تو پھر خدا اپنا کام اور اپنا جلال جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ یسوع کے خون کے سبب سے اس نے اور زندہ راہ سے, یعنی نئی راہ جو ہے وہ ہیون میں جاتی ہے, اور وہ نئی راہ کیا ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح نے کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا, کوئی یسوع کے بغیر آسمان پر نہیں جا سکتا. بائبل مقدس کی بڑی واضح تعلیم ہے کہ میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو. اسی لیے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکے. یسوع کا لہو جو ہے وہ میرے گناہوں کو دھوتا ہے. یسوع کا لہو جو ہے وہ مجھے فضل میں داخل کرتا ہے. یسوع کا لہو ہے جو بیماریوں پر فتح پاتا ہے. یسوع کا لہو ہے جو ابلیس کو مجھ سے دور لے کے جاتا ہے. یسوع کا لہو ہے جو مجھے گناہ سے, ابلیس سے, موت سے اور دکھوں سے بچاتا ہے, کیونکہ جہاں یسوع کا لہو ہے وہاں موت نہیں آ سکتی, وہاں گناہ نہیں آ سکتا, کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہاں لکھا ہے کہ وہ مجھے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری دیتا ہے. پہلے جب پاک مقام میں یہودی جاتے تھے, اور پہلا جو پاک ترین مقام تھا, جو پاک مقام تھا وہاں جاتے تھے. پاک ترین جو مقام ہے وہاں پر سردار کہیں جاتا تھا سال میں ایک دفعہ, اور پہلے وہ اپنی قربانی گزرانتے تھے اور اپنے آپ کو راس باز کرتے تھے. اس کے بعد وہ جاتے تھے قربانی گزارنے کے لیے, اور پاک ترین مقام میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ یہ یہودیوں کی تعلیم تھی, یہ قانون تھا کہ وہاں تک کوئی شخص وہاں نہیں جا سکتا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ پرانے چرچ جو ہیکلز ہیں آج بھی پوری دنیا میں اب تو کافی ختم ہو چکی ہیں. اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو یا دیکھنے کا اتفاق ہو, جو پرانے کیتھیڈرل ہیں آپ نے دیکھا ہوگا شنیل کا بہت بھاری کپڑا جو تھا پیچھے لگا ہوتا تھا, اور ہیکل میں بھی پاک ترین مقام میں کپڑا تھا, اور وہ جو کپڑا تھا شنیل کا لگا ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا تھا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب مسیح خداوند نے اپنی جان دی اور اس نے للکارا اور آواز نکالی اور اس نے اپنی جان دی, تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا. نیچے سے پھٹا تھا, کس نے پھاڑا؟ کس نے اس کو پھاڑا؟ خدا نے, کیونکہ وہ کپڑا اوپر سے پھٹ رہا. خدا نے اس دیوار کو ختم کر دیا. پرانے اہد میں مقام, پاک مقام پہ اور پاک ترین مقام میں, پاک مقام میں کہیں جاتا تھا, پاک ترین مقام میں سردار کہیں جاتا تھا, لیکن خدا نے کہتا ہے اب تو جہاں 2 اور 3 میرے نام پہ کرتے ہیں خدا کی رسول, وہی گلوری, وہی مسئلہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, اوپر پر چلتا تھا, وہی کس کے نام سے؟ میرے نام سے کرتے ہیں. یہ خدا کا وعدہ ہے, میں ان کے درمیان میں موجود ہوں. خدا موجود ہے, وہی خدا جو بنی اسرائیل کی نمائندگی کرتا تھا, وہی خدا جو بنی اسرائیل کے لیے جنگ لڑتا تھا, وہی خدا جو بنی اسرائیل کو خوراک مہیا کرتا, قادر مطلق
آپ کے درمیان میں موجود ہے. اب ہمیں پاک ترین مقام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا مسیح نے فضل میں کہا اگر تم مجھے سچے دل سے پکارو گے تو تم مجھے اپنے پاس پاؤ. آج کتنی بڑی یہ نعمت ہے ہمارے پاس, کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم پریشان ہو, ہم کسی کو فون کریں, کسی سے بات کریں, اس مسئلے کا حل چاہیے, کیوں نہ ہم گھٹنوں کے بل جھک کر خداوند کے سامنے جھک جائیں اور خداوند سے کہیں کہ خدا تو مجھے راستہ دکھا, تو مجھے بتا کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں اس مصیبت میں ہوں. اور خداوند کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان ہوں. اور مسیح خداوند نے کیا کہا جب مسیح خداوند زندہ ہو گیا اور رسولوں کے پاس آیا اور رسول سارے ایک ہی جگہ پہ جمع تھے اور مسیح خداوند ان کے درمیان میں آیا اور کمرہ بند تھا اور مسیح خداوند نے آ کر ان کو کہا, کیا کہا کہ تمہاری کیا ہو, سلامتی ہو. کمرہ بند تھا, شاگرد کمرے میں موجود تھے. مسیح خداوند کی جی اٹھنے کے بعد مسیح خداوند ان کے درمیان آیا, اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو. شالوم, پیس. یہاں پیس سے مراد مائنڈ کا پیس نہیں ہے کہ آپ کے ذہن کو پیس ملے گا, بلکہ خدا آپ کو سلامتی دیتا ہے آپ کے سارے کاموں میں. آپ جاب پہ جاتے ہو, خدا اس میں سلامتی دیتا ہے. آپ کے بچے ہیں, خدا آپ کے بچوں کو سلامتی دیتا ہے. آپ کا روزگار ہے, خدا اس کو سلامتی دیتا ہے. خدا آپ کی زندگی کو سلامتی دیتا ہے. خدا آپ کی زندگی کے میں جتنے بھی کام ہیں خدا ان پہ پیسفل ہے, خدا ان میں برکت ڈالتا ہے. خداوند صرف میرے مائنڈ کو برکت نہیں دیتا, وہ کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو. دیٹ مین کہ وہ او کاموں میں مجھے برکت دیتا ہے. میں جہاں جہاں قدم رکھتا ہوں مجھے خدا فتح بخشتا ہے. خدا نے جشوا کو کہا جہاں تیرا قدم پڑے گا اس جگہ کو پاک کر دوں گا. خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے, یہ اس کا وعدہ ہے. اب دکھوں میں سے جب ہم بات کرتے ہیں مسیح خداوند کی کہ مسیح خداوند نے میرے لیے دکھ سہا, اگر ہم دیکھیں کہ ہر شخص کے لیے جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے مسیح خداوند اس کے لیے خون بہایا. یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اگر میں لیاقت صاحب کہے کہ اس کو اس طرح پڑھے کہ خدا نے لیاقت سے, پھر پاری کے خدا نے پاری سے ایسی محبت کی, ہر شخص اپنا اپنا نام لکھے اور پھر وہ بولے خدا نے مجھ سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم زندگی. خدا کے پاس برکتیں ہیں. برکتیں ہمیں کیسے ملتی ہیں؟ یسوع کو قبول کرنے سے. برکتیں ملتی ہیں یسوع کا تجربہ کرنے سے. برکت ملتی ہے یسوع کے ساتھ دوستی کرنے سے. جب تک آپ بورن اگین نہیں ہیں, بائبل مقدس یہ واضح تعلیم دیتی ہے کہ اگر آپ بورن اگین نہیں ہیں تو آپ ہیون میں نہیں جا سکتے. ہیون کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے بورن اگین ہونا. اور بورن اگین کا مطلب ہے یسوع مسیح کو قبول کرنا, یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننا. یہ ہے بورن اگین. اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. جتنی مرضی علمیت ہو, جتنا مرضی روحانی ہو, جتنی مرضی اس کی لیاقت ہو, جتنا مرضی اس کے پاس پیسہ ہو, مسیح نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر نہیں جا سکتا کیونکہ خدا ہمیں برکت دیتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے جو بھی یہ رحیلہ نے ایک حوالہ پڑھا, بڑا مزے کا حوالہ ہے. ملاکی اس کا 10واں باب ہے. یہ بہت خوبصورت ایک آیت ہے جو اکثر ہم پڑھتے ہیں. یہ 3واں باب ہے. یہاں میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں, لکھا ہے پوری دائی کی ذخیرہ خانہ ملا. یہ 3واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہے. اور پوری دائی کی ذخیرہ خانہ ملا میرے گھر میں خوراک ہو اور اس نے میرا امتحان کر. رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں کہ یہاں تک تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. اب یہاں جا کے صاحب وعدہ کون کر رہا ہے؟ کون وعدہ کر رہا ہے؟ خدا اپنے وعدوں میں جھوٹا ہے کہ سچا ہے؟ خدا اپنے وعدوں میں برحق ہے, سچا ہے, قادر ہے. وہ انسان نہیں ہے کہ اپنے وعدے سے مکر جائے. یہاں لکھا ہے پوری دا یقی کہاں لا, اور اسی سے میرا امتحان کا. یہاں دائیکی سے مراد بات یہاں پیسے کی نہیں ہے. یہاں پیسے کی مراد سے بات یہاں پیسے کے علاوہ بھی دائیکی ہے. جس طرح آپ اگر روزانہ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ بائبل پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں 15 منٹ کی یا آدھے گھنٹے کی جو دائیکی ہے وہ خداوند کو دیتا ہوں. پھر جس طرح یہ میوزک بجاتے ہیں
اور یہ میوزک اگر یہاں بجاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خداوند ہماری دائیکی یہ ہے کہ ہم میوزک یہاں پلے کر رہے ہیں اور خداوند ہم تیری حضوری میں دائیکی پیش کرتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے جو دائیکی ہیں، اور یہاں مراد اس سے مراد یہ کہ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ ملا، ذخیرہ خانہ اس کا گھر ہے، چرچ ہے، لیکن پوری دائیکی ذخیرہ خانہ ملا اور اسی سے میرا امتحان کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے، جب تو مجھے دے گا، تو خدا کے گھر میں لائے گا، تو میں کیا کروں گا؟ میں یہ برکت تجھے نہیں بلکہ تیری نسلوں تک ٹرانسفر کروں گا، میں تیری نسلوں تک لے کر جاؤں گا، اور نہ صرف تجھے دوں گا بلکہ تیری اولاد کو بھی دوں گا۔ اور خدا اپنے لوگوں کی برکت جو ہے وہ ان کی نسلوں کو بھی دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں تیرے گناہوں کو یاد نہیں کروں گا، کیونکہ تو نے مجھے سرفراز کیا، تو نے مجھے اول درجہ دیا۔ ہماری زندگی میں اول درجہ ہے کیا؟ خدا ہے یا ذمہ داریاں ہیں؟ ہم ذمہ داریوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھا دیں، ان کو کالجوں میں لے جائیں، ان کو داخلہ کرا دیں، ان کو یہ کر دیں، ان کو، ہماری زندگی، ساری زندگی انہی کاموں میں لگ جاتی ہے اور خدا پیچھے چلا جاتا ہے۔ بچوں کو ان ذمہ داریوں کو پیچھے رکھیں، پہلا درجہ خدا کو دیں، اور جب آپ خدا کو درجہ دیں گے تو پھر خدا آپ کے لیے وسائل نکالے گا، پھر وہ راستے نکالے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں، اپنی پریشانیاں مجھ پہ ڈال دے۔ اے میرے دکھانے والوں، بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، جو تمہارے پر پریشانیاں ہیں، تو مسئلے ہیں، میرے پاس لے کر آؤ، اور جب تم مجھ سے شیئر کرو گے تو میں ان کو برکت دوں گا۔ زبور 50 اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تم مصیبت میں پڑے تو مجھ سے فریاد کر۔ جب مصیبت میں تو پڑے گا تو کسی انسان کے پاس مت جا، مجھ سے فریاد کر۔ خدا آج بھی اپنی برکت دیتا ہے۔ اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے، اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں بہت زیادہ گناہ ہے، بچے لوگ بہت فریڈم ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب ہاسپٹل میں چیپلن کا کام کر رہا تھا تو ایک لڑکی 24 سال 25 سال کی لڑکی تھی، اور وہ جو تھی وہ الکوہل یوز کرتی تھی اور شراب بہت زیادہ پیتی تھی۔ تو مجھے انہوں نے بلایا کہ یہ بچی شراب بہت پیتی ہے اور اس کے ماں باپ یہ ہے تو ڈسٹرب رہتی ہے۔ میں جب اس سے ملنے گیا، اس کی کاؤنسلنگ کرنے گیا، تو اس نے مجھے بتایا، اس نے مجھے کہا کہ 22-23 سال کی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ میں بہت زیادہ وہ الکوہل پیتی تھی اور اس کی جو کڈنی تھی، اس کی باڈی جو تھی وہ کافی ڈیفیکٹ ہو رہی تھی، مینٹلی طور پر بھی وہ اپنی میموری جو ہے وہ کھو رہی تھی۔ تو جب وہ آئی اپنا ریہاب سینٹر میں تو مجھے بلایا، میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو یہ کیوں کرتی ہے، یہ پیتی ہے؟ مجھے ڈاکٹر نے تیری رپورٹ بتائی، تو اچھی رپورٹ نہیں ہے، تو بالکل ینگ لڑکی ہے، ابھی تو ان چکروں میں پڑی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب میں بہت ینگ تھی تو میرے ماں باپ کی ڈیورس ہو گئی، اور جب میرے ماں باپ کی ڈیورس ہو گئی تو میں کبھی اپنے باپ کے گھر، کبھی اپنی ماں کے گھر، میری ماں کا اپنا ایک بوائے فرینڈ تھا، میری ماں کا جو باپ تھا اس کی ایک علیحدہ گرل فرینڈ بن چکی تھی، تو ان کی اپنی زندگی میں وہ بھول چکے تھے۔ اب میں پیس رہی تھی، کبھی باپ کے گھر، کبھی ماں کے گھر، کبھی باپ کے گھر، کبھی ماں کے گھر، اور میں جو تھی اپنے آپ کو الون پہ فیل کر رہی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بیزی کرنے کے لیے میں نے الکوہول، میں نے شراب پینا شروع کر دی تاکہ مجھے پیس مل جائے، اور کہتی جب تک میں الکوہول نہیں پیتی مجھے نیند نہیں آتی۔ اور اس نے مجھے کہا کہ یہ میری ویکنس ہے، اب یہ میری ویکنس بن چکی ہے، اگر میں نہیں پیتی تو میری باڈی کانپتی ہے، میں شیک کرتی ہوں اپنے، میری باڈی جو ہے، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں سو نہیں سکتی اگر میں پیتی نہیں ہوں رات کو، تو یہ میرے جسم کی ضرورت بن چکی ہے۔ تو میں نے اسے کہا، پاپلو نے جو مجھے میسج دیا وہ یہ تھا، اس سے میں نے کہا کہ دیکھ تو پیتی ہے تو تو سمجھتی ہے کہ یہ تیری ویکنس ہے، یہ تیری ویکنس نہیں ہے، یہ تیری پاور ہے۔ You drink that you think that you are weakness? No, that is your power. یہ تیری پاور ہے۔ تو پیتی ہے تو تیری ویکنس بن جاتی ہے، اگر تو نہ پیے تو that's your power، اور اپنی پاور کو یوز کر۔ اور جب آپ خداوند کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور پھر اس سے پاور مانگتے ہیں کہ خداوند میں کمزور ہوں، میری ویکنس ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے، میں تجھ سے سامنے اپنے آپ کو رکھتی ہوں، خدا تو مجھے اس سے نکال، تو پھر کوئی بھی نہیں نکالے گا، پھر خدا آپ کو نکالے گا، اور خدا ہی آپ کو وہ راستے دکھائے گا۔ اور اگر میں نجات یافتہ نہیں ہوں، اب سوال یہاں بپتسمے کا نہیں ہے، بپتسمہ کا مطلب ہے پانی میں ڈوبنا، ڈبونا،
कलीसिया में दाखिल होना, बोर्न अगेन वो है जो यीशु को कबूल करता है, जो यीशु पर ईमान लेकर आता है और ये कहता है कि वो मेरा खुदा है, वो मेरा निजात दहिंदा है। दैट इज बोर्न अगेन। और वही खुदा की बादशाह में जाए। और अगर मुझे तजर्बा नहीं होता मरने से पहले और मैं तजर्बा नहीं करता, पौलुस रसूल कहता है कि जरूर है कि तुम तजर्बे से मालूम करो, तजर्बे से जानो खुदा को, खुदा के बेटे को। और अगर मुझे उसका तजर्बा नहीं होता और मैं चला जाता हूं, आसमान की खिड़कियां नहीं खुलेंगी, क्योंकि खुदा मुझे जानते ही नहीं, उसका बेटा मुझे जानते ही नहीं। उसने कहा कि मेरी कभी तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई, न तुमने कभी तौफीक किया मुझे पुकारने के लिए, न कभी तुमने मुझे बुलाया और ना मैंने कभी तुम्हें देखा है। चले जाओ उस घर में जहां रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन जो खुदावन का तजर्बा करेगा, खुदावन का बेटा कहता है कि ऐ बाप, मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बादशाही बने आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। आओ मिरास में आओ और खुदा की बरकत को हासिल करो, क्योंकि खुदा अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता। माँ अपने आप को छोड़ देगी लेकिन हमें खुदा नहीं छोड़ता। और मैं आपको आखिरी बात बताऊं, खुदा की जो ऑफर है, खुदा की जो ऑफर है डीन साहब, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होती, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगी। जो खुदा हमें दावत देता है निजात की, वो कभी भी एक्सपायर नहीं होती। वो ऑलवेज मेरा वेट करता है, वो हर टाइम मेरा वेट करता है कि ये जुबान से कहे और कहे बाप मैं तेरे पास आना चाहता हूं, यीशु तो मेरी जिंदगी में आ। ये कभी ऑफर एक्सपायर नहीं होती, ये हमेशा रहती है। मुझे तजर्बा, आज हम हेल्दी हैं, आज हम सेहतमंद हैं, हमारे वसाइल हैं, कल हमारे वसाइल भी नहीं होंगे, कल सेहत भी साथ नहीं देगी, फिर हम राम राम खुदा खुदा, क्या फायदा उसका? मतलब तब है कि अभी जो बिजी लाइफ है इसमें से टाइम निकालें और खुदा को ऑनर दें। उस वक्त तो टाइम ही टाइम होगा, उस वक्त तो टाइम ही टाइम होगा। रब याद करो अपने गुनाह, हम अपने बख्शवाले। लेकिन मुबारक हैं जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं। ये जितने जवान बच्चे बैठे हुए, अगर इनको तजर्बा नहीं है, खुदा उनका एक्सपीरियंस नहीं है, ये जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। जितनी मर्जी इनके पास इल्मियत हो, जितनी मर्जी इनके पास मसाइल हो, अगर खुदा नहीं है साथ तो कुछ भी नहीं है। यू मस्ट बी, यू नो कि जीसस कौन है, और यू हैव एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, यू कैन गो टू द हेवन। यू मस्ट बी, ये जानना से, और अगर नहीं जानेंगे तो फिर जिंदगी गुजर जाएगी। और ये खासकर दुखों के दिनों में जब हम खुदा के बेटे के उन दुखों को याद कर रहे हैं, काश कि मुझे तजर्बा हो जाए, मैं जान जाऊं खुदा मुझे जानता है। आखिरी बात, खुदा कहता है मैं अपनी भेड़ों को क्या करता हूं, जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं उनको नाम पर नाम जानता हूं। अगर मैं नहीं खुदा को जानता, खुदा मुझे 100% जानता है और मैं खुदा को नहीं जानता, तो फिर काम खराब है। जरूरी है मुझे उसको जानना चाहिए। अगर मैं जानते नहीं तो दोस्ती का नहीं फिर कहना प्यार, फिर कहती मोहब्बत, बहुत जरूरी है इस लेवल पे आना। अब अपने कमाल से उठना है और बाकमाल बनना है। अब हम अपने बच्चों वाला काम नहीं करना है, अब हम बड़े हो चुके हैं और आगे बढ़ना है और यीशु को जानना है। और यीशु को नहीं जानेंगे तो हमारे बच्चे भी बरकत नहीं करेंगे। और मैं बताऊं कि अगर मैं यीशु को जान जाता हूं तो यीशु मुझे बरकत नहीं देगा, बल्कि मेरे पूरे खानदान को बरकत देगा। उसने कहा जहां जहां तू जाएगा मैं उस जगह को बरकत दूंगा, जहां तेरा तलवार चलेगा मैं उस जगह को बरकत दूंगा, जहां लोगों से मिलेगा मैं उन लोगों को बरकत दूंगा। खुदा आज भी अपने लोगों को बरकत देगा। हम दुआ करें, खुदा आसमान हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू रहीम है, तू रहम करता है, तू दर्द